الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، سماعت کرنے والی باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ ایمان بڑی عظیم چیز ہے۔ ساری دنیا کو سونا بنا دیا جائے، اس کو ایک پڑھنے میں رکھ دو اور ایک ایمان والے کا ایمان دوسرے میں رکھ دو تو یہ ایمان والا پڑھنا بھاری رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
بڑا فضل کیا. اپنی روزمرہ زندگی پہ اگر نظر دوڑائیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسا گناہگار کوئی نہیں. صبح و شام گناہوں میں گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، رسول اللہ کی سنتیں چھوڑنے میں گزر رہی ہے. غیبت، حسد، کینہ، بخل، بدنظری، جھوٹ، بے حیائی، ماں باپ کی نافرمانی، دھوکہ، فریب، کون سا گناہ میں نہیں کر رہا؟ کون سا ظلم نہیں کر رہے ہم؟ کون سی تعدی اور زیادتی نہیں کر رہے ہم؟ ایک بیٹا اپنے باپ کی 10 مرتبہ نافرمانی کرے، باپ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے. 20 مرتبہ نافرمانی کرے، والد اخبار میں دے دیتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں، میں نے اپنی وراثت میں سے اسے آگ کر دیا ہے، اس کو میرے گھر میں نہیں آنے دینا، اس میرے بیٹے کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ میرا نافرمان ہے، اس نے میری نافرمانیاں کی ہیں، یہ میرے طرز زندگی پہ عمل نہیں کر رہا، یہ فلاں فلاں کی بات سنتا ہے میری نہیں سنتا. لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں، بابا جی آپ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، برائے کرم راضی ہو جائیے. یہ والد کہتا ہے نہیں ہو سکتا، بڑا دل کیا ہے میں نے، بڑا جبر کیا ہے میں نے، بیٹے کو بڑا سمجھایا ہے، اب میں اسے معاف نہیں کر سکتا، وہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے. تو ہم نے رسول اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی، ہم نے اللہ کے کتنے قانون کو توڑا، ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑا، ہم نے راستوں میں بیٹھ کے گناہ کیے، ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کر ظلم کیے، ہم نے راتوں کو چھپ کر گناہ کیے، ہم نے اپنی کوٹھی میں تکبر کر کے غریب آدمی پہ نظر نہیں رکھی، پھر بھی میرے رب نے میرا اور آپ کا ہوا پانی بند نہیں کیا، پھر بھی میرے اللہ نے میری اور آپ کی نظر نہیں لی، پھر بھی اللہ نے ہمارے دل کو بند نہیں کیا. میرے رب نے مہلت دی ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، یہ مہلت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس وقت کی قدر کرنی ہے. پرسوں ہمارے بزرگ کہیں ڈرائیوری کر رہے تھے، آج رات ان کی قبر پہ آئی ہے. کسی کو کیا پتا تھا کہ ان کا جنازہ آئے گا؟ میں عموماً یہ بات کرتا ہوں، پتہ نہیں میرا اور آپ کا کیا بنے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے تکبر کرنے والے انسان، اپنے آپ کو بھول جانے والے انسان، موت اور قبر اور قیامت کو بھول جانے والے انسان، تو نے کبھی اپنے اندر اپنے آپ اپنے دل میں نظر نہیں دوڑائی؟ لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو تذکرہ ہی نہ تھا، تجھے تو کوئی پہچانتا ہی نہ تھا، تیری شان اور نام و نشان بھی نہ تھا، تجھے تو کوئی جاننے والا نہ تھا. آج تو بڑے بڑے تکبر کر کے پھرتا ہے، تو ذرا اپنی اصلیت کو دیکھ کہ تیرا مقام کیا ہے. رب العالمین مقام یاد کروا رہے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں. کیا ہوا کہ ایک شخص کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے،
میرے آقا نے فرمایا اس دور میں جو شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے وہ تکبر کی علامت ہوا کرتی تھی. آج کل ہم کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے. کھڑے ہو کے تو جانور کھانا کھایا کرتے ہیں. میرے آقا کی سنت کھڑے ہو کے کھانا کھانے کی نہیں ہے. میرے آقا تو دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنی اولاد کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کی شادی میں کوئی غریب پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے آ جائے، ہم کئی دور بچوں کے پاس بٹھاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے ہیں. آقا نے فرمایا انسان تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر تو شیطان نے کیا ہے. انسان کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا، تو تکبر کر رہا ہے. اس نے طنز کی حالت میں کہا کہ میں تو دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، حالانکہ اس کا دائیں ہاتھ صحیح سلامت تھا. میرے آقا نے فوراً کہا چل تو قیامت تک تو دائیں ہاتھ سے کبھی بھی نہیں کھانا کھا سکے گا. تھوڑی دیر گزری، اپنا دایاں ہاتھ اوپر کر رہا ہے، اس کا دایاں ہاتھ اوپر نہیں ہو رہا. شور مچا دیا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے تو ویسے بات کر دی، آپ نے بد دعا دے دی، میری یہ ہاتھ شل ہو گیا، یہ دایاں ہاتھ اوپر ہی نہیں ہو رہا. میرے آقا نے فرمایا تو نے تکبر کیا ہے، تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے. ہر کوئی دعا کر رہا ہے مجھے مال مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے کوٹھی مل جائے، میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے تکبر سے بھی بچا لیجئے. ابو سعید خدری فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے آقا نے فرمایا جنت اور جہنم کا مناظرہ ہو گیا. جنت کہنے لگی میں اللہ کی رحمت سے بنی ہوں، اور میرے اندر جو لوگ آئیں گے اللہ کی رحمت سے آئیں گے، نیک پاک دامن مسکین اور غریب لوگ آئیں گے. میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گی کہ رب العالمین دنیا و معاشیہ سے 7 گنا بڑی اللہ ایک جنتی کو جنت عطا فرمائیں گے. اللہ ہمارے اعمال تو نہیں ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، آقا کی محبت کے صدقے میں جنت نصیب فرما. ہم تو دنیا کی آگ اور گرمی اور سردی برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کی آگ کی گرمی اور سردی کیسے برداشت کریں گے. ہم نے تو رونا چھوڑ دیا، اللہ کے حضور کے گڑانا چھوڑ دیا، ہم نے تو راتوں کو فلمی اور ڈرامے تو دیکھی ہیں، لیکن قرآن کو سینے سے لگا کے رونا ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ سچی بات ہے. ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں، ہمارے جسم کے بال کھڑے نہیں ہوتے جب ہم قرآن سنتے ہیں یا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا. جنت نے کہا اللہ کی رحمت سے لوگ آئیں گے اور رب العالمین انہیں سلام بھیجیں گے. اللہ ان کو سلام دے کر میرا پروردگار ان جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. میرے آقا نے فرمایا جب رب العالمین دیدار نصیب فرمائیں گے ساری جنت کو سجایا جائے گا، جنت کے پتے آپس میں ٹکرائیں گے، ہر ایک کی کرسیاں لگ جائیں گی، موتی لول مرجان کی کرسیاں ہوں گی، انبیاء کرم ہو جائیں گے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، فرشتے بھی قطار در قطار آ جائیں گے، 70,000 پردے رکھیں گے، ہر پردے کے پیچھے نور ہوگا، ہر نور کے پیچھے نور بڑھتا جائے گا. رب العالمین جلوہ افروز ہوں گے، یہ جنتی رب العالمین کا دیدار کرنے لگ جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی، کسی کی آنکھ بند نہیں ہوگی. 50,000 سال گزر جائیں گے، رب العالمین فرمائیں گے جنت والوں کیا ہو گیا ہے، بات نہیں کرتے
مزہ نہیں آیا جو آپ کے دیدار میں آیا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھیں نہیں، ہمارے اعمال نہیں، ہماری نیکیاں نہیں، ہمارے پاس تو صرف آقا کی محبت کا سہارا ہے، وہ بھی جھوٹا سہارا ہے، سچا نہیں، وہ بھی جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہ بھی دغا ہی دغا ہے، وہ بھی فریب ہی فریب ہے۔ بڑی راتیں ہیں میرے بزرگوں بھائیوں، نیند پوری ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ 5 منٹ دے دو اللہ کو، 5 منٹ دے دو رسول اللہ کی محبت سے، 5 منٹ مصلی بچا لو۔ یہ 5 منٹ کا اٹھنا میرے رب کو کتنا پسند ہے۔ اپنی آقا نے فرمایا جہنم کی آگ کسی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہوتی، جہنم کی آگ رات کو اٹھ کے ایک مومن بندے کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جنت نے تعریفات کی، جہنم نے سنا، جہنم نے جواب دیا سن میری بات، تیرے اندر تو غریب لوگ آئیں گے، اللہ کی رحمت سے آئیں گے، میرے اندر تو تکبر کرنے والے آئیں گے، جنہوں نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا، مال کا تکبر، اولاد کا تکبر، علم کا تکبر، کاروبار کا تکبر، برادری کا تکبر۔ میری بات سنی جاتی ہے، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ بڑی واہ کرتے ہیں، یہ تکبر۔ اور آج کل دیکھ لو غریب آدمی کا جنازہ اور امیر میں کتنا فرق ہے، غریب آدمی کی دعا اور امیر میں کتنا فرق ہے، آپ اندازہ لگا لیں گے۔ غریب آدمی کے گھر میں کوئی پروٹوکول نہیں، اور امیر آدمی کے گھر میں کپڑے پھاڑ کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آج کل تو جنازوں میں اعلان ہوتا ہے مہمان کھانا کھا کے جائیں، وہ بھی ولیمے پہ آئے یا جنازے پہ آئے ہیں۔ فوتگی والے گھر میں دور دراز کے مہمان اور گھر والوں کے علاوہ سب کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک تو وہ ان گھر والوں کے لیے پکتا ہے جن کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے، جن کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے۔ تکبر کرنے والے ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے ہوں گے، زکات نہ دینے والے ہوں گے۔ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوا تو رب العالمین نے کہا او جنت اور جہنم ذرا صبر کرو، رب العالمین کا اعلان سنو، مجھ رب کی قسم اے جہنم میں تجھے تکبر کرنے والوں سے بھر دوں گا، اے جنت تجھے مسکین اور غریب لوگوں سے میں بھر دوں گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا یا رب العالمین مجھے مسکین رکھنا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا کرنا، مجھے مسکینی کی زندگی بڑی پسند ہے، مجھے غرباء کی زندگی بڑی پسند ہے، اے اللہ جب میری موت آئے تو میں مسکین بن کے جاؤں۔ اما فرماتی ہے کائنات کے سردار امام الانبیاء دو جہاں کے سردار، جب دنیا سے آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، فرشتہ آ چکا ہے، اما فرماتی ہے اللہ کی قسم میرے گھر میں تیل نہیں تھا کہ میں دیے میں ڈالوں، میں پڑوس سے گوروں سے ادھار مانگ کے لائی ہوں کہ میرے محبوب بیمار ہے، میرے گھر میں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں ہے۔ دو جہاں کے سردار، تیل گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی بھوکا نہیں رہا، اس لیے آقا نے فرمایا غریب اور بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور شریعت کے خلاف زندگی گزاریں گے، بڑے بڑے ڈش اور انٹینے لگیں گے، نہیں لگے ہوئے کرو گے۔ یہ لگانے والا تو فرشتہ نہیں ہے، یہ امریکہ والوں نے آ کے نہیں لگایا، یہ بڑا انٹینا یہودیوں نے آ کے نہیں لگایا، یہ قادیانی لے کر نہیں آئے، یہ عیسائی لے کر نہیں آئے میرے گھر میں، یہ میرا یہ بزرگ اور میرا بھائی اپنے پیسوں سے اپنے ہاتھ سے خرید کے لائے۔
قادیانی لے کر نہیں آیا، یہودی لے کر نہیں آیا، عیسائی لے کر نہیں آیا، یہ ننگے ناچ میرے بزرگ نے اپنے کنگھے پہ اٹھائے اور گھر میں عزت سے لے کر آئے۔ اللہ کی قسم کافر لے کر نہیں آیا، یہ میرا نماز پڑھنے والا نوجوان لے کر آیا ہے، یہ حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے اور اپنے کندھے پہ اٹھا کے یہ گندگی اپنے گھر میں خود لائے۔ یہ کوئی کافر لے کر نہیں آیا۔ اور آپ دکان پہ جاؤ گے، پیچھے بیٹی کوئی قرآن کی تلاوت نہیں سنے گی، وہ دنیا کے گندے گانے اور ننگی ناچ سنے گی۔ یہ دنیا کے گندے ناچ اور یہ گناہ کی بات کرنے لا کے لے کر آنے والا یہ کوئی کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آقا نے فرمایا تکبر کرنے والے بھر جائیں گے اور غریب لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا، جان پہچان کرنے والے اپنے جاننے والوں کو سلام کیا جائے گا، جن کے ساتھ پہچان نہیں ہوگی انہیں کوئی سلام نہیں کرے گا۔ کوئی بیمار کو دیکھنے کے لیے آیا تو میں دیکھنے کے لیے جاؤں گا، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا میں دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، کوئی میرے جنازے پہ آیا میں جنازے پہ جاؤں گا، کوئی میرے جنازے پہ نہیں آیا میں جنازے پہ نہیں جاؤں گا۔ جا کے ملا جاتا ہے، گلہ نہ آئے، شکوہ نہ آئے، ملا جاتا ہے۔ اگر میں نہ ملا تو میری حاضری نہیں لگے گی، اللہ کی رضا کہاں چلی گئی؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ غریب لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جو غریب آدمی ہوگا اس کی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا بازو ہو، پیسہ ہو، جیز ہو، کوٹھی لے کر آئے، چاہے ادب سیکھے یا نہ سیکھے۔ ادب لایا یا نہیں لایا؟ بیٹی کی جولی میں قرآن تو رکھ دیا، مگر اللہ کی قسم ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن والی تعلیم نہیں دی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جو شخص جھوٹ اچھا بولے گا سارے لوگ اسے سلام کریں گے، اور جو شخص سچ بولے گا سارے اس سے دور ہو جائیں گے۔ جرگے میں سچ بولنے والے کو عزت دی جاتی ہے یا ذلیل کیا جاتا ہے؟ وہ بابا اسے کیا پتا ہے؟ آقا نے فرمایا بدکار لوگ، شراب والے لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں غیر شرعی کرنے والے لوگ مسجدوں میں آ کے اونچی اونچی آوازیں کریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ آقا نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ آپ تو نہیں کرتے، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں تو کوئی گانا بجانا نہیں ہوتا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب تو بہت اچھے ہیں، مولانا صاحب سے، قاری صاحب سے پوچھ کر، ایک بزرگ سے پوچھ کر شادی کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کی شادی کیسے کرنی ہے۔ آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کے گھر میں تو ایک پٹاخہ بھی نہیں بجتا، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، تسبیحات پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا۔ اللہ کی قسم میں قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں۔ آقا تھوڑی دیر خاموش ہوئے، صحابہ رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا، او میرے یارو، او میرے صحابہ، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایسا وقت آئے گا مکہ کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، اور ایسا وقت آئے گا یہ عرب والے لوگ غیروں کے ہاتھ بکنے لگ جائیں گے۔ آج بک کے نہیں بک کے کراچی میں مدینہ مسجد، ادھر اس علاقے میں ایک ہی مسجد ہے، درخواست گئی ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں پارک کی جگہ نہیں ہے، پارک بنایا جائے۔ اور یہ مدینہ مسجد کی جگہ پارک کے لیے بڑی زبردست ہے، 6-7 منزلہ مسجد ہے،
اب جج صاحب نے قلم اٹھایا اور حکم جاری کر دیا اس مسجد کو 1 مہینے کے اندر اندر شہید کرو اور یہاں نوجوانوں کی تفریح کے لیے پارک بنا دو۔ اللہ اس جج کو ہدایت دے، ہدایت نہیں دیتا تو اللہ اس کو نیست و نابود فرما۔ میرے آقا مدینہ میں گئے، پارک بنائی یا مسجد بنائی؟ مسجد۔ کیا بنائی؟ پہلا کام میرے آقا نے کیا پارک بنائی یا مسجد بنائی؟ میرے آقا نے ساری زندگی کبھی پارک نہیں بنایا، میرے آقا نے ساری زندگی نوجوانوں کی زمین کو پارک کو بنایا، لیکن ان کے کھلونے کے لیے پارک نہیں بنائے میرے آقا نے۔ آج کا مسلمان اور دے کیا رہے ہیں، حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ اسی اللہ کے نبی کا حکم ہے مسجد بھی راستے کے لیے گرا دو۔ وہ راستے کے لیے بنا رہے ہیں آپ، یا آپ وہاں نوجوانوں کے ناچنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں؟ یہ مسجد کی جگہ یہ ہے، یہ قیامت تک مسجد کی جگہ رہے گی، اس کو کوئی اپنے استعمال میں لے آ سکتا نہیں۔ یہ مسجد شہید بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ بھی آ جائے، لیکن اس مسجد کو کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اس کی زمین کسی کی وراثت نہیں رہی ہے، اس لیے جب مسجد بن گئی تو اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ یہ خان جی کا گھر نہیں ہے، یہ ملک صاحب کا گھر نہیں ہے، یہ چودھری صاحب کا گھر نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کی وارث پورے محلے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، سارے وارث ہوتے ہیں، سب کا تعلق ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی پہلی صف میں غریب آدمی آ کر بیٹھ جائے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی کروڑ پتی آ کے اس کو پہلی صف سے اٹھا سکے، نہیں اٹھا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کروڑ پتی کا حق ہے اسی طرح اس غریب کا بھی حق ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کو پسند کرتے تھے۔ ہم غریبوں کو پسند کرتے ہیں یا امیروں کو؟ فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، مولوی صاحب اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، وہ سب کے ہاتھ برابر ہوتے ہیں بھائی، کسی کے لمبے نہیں ہوتے ہیں، بڑے لمبے ہاتھ ہیں، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کی بہت دور تک بات سنی جاتی ہے، اس کی بات دور تک ٹیلی فون پہ سنی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم غریب کی بات تو عرش کو چیرتی ہوئی میرے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ کافر آئے میرے آقا کے پاس، آقا جی ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ ذرا ہماری بات سن لیں، آپ ہمیں اعلان وقت دے دیجیے، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہماری ایک شرط ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کون سی شرط رکھنا چاہتے ہو؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے لانے والا بلال، یہ آنے والا سہیل، یہ سلمان فارس سے آنے والے ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، یہ ابو ایوب انصاری، یہ غریب صحابہ، یہ ابو ہریرہ، پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے ہیں، پاؤں میں چوٹیاں نہیں ہیں، ان کو اٹھا دو، بیچ دو، یہ پاس نہیں ہوں گے، یہ تو غریب ہیں، ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، ہماری برادری کے نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ تو ہمارے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس لیے آپ انہیں اٹھائیں، ان کو بھیج دیجئے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، صحابہ کو بلایا، او میرے یارو، او میرے صحابہ، کافر یہ کہتے ہیں آپ تو میرے ہو، تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ، میں ان کی بات سن لوں، شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ صحابہ نے کہا آقا جی سر آنکھوں پہ، ہم تو آپ کے نوکر ہیں۔ جنہیں کہا ہم تو نوکر، تو دل سے کہتے ہیں اتھے مارے جسے پانی ٹپ نہ ہوگی، جس کو نوکر کہتے ہیں اسی کی غیبت کرتے ہیں۔ او جی حضرت جی ہم تو آپ کے کتوں کے بھی نوکر۔ خدا کا واسطہ ہے کتنا جھوٹ بولیں گے، بوڑھے ہو چکے ہیں جھوٹ بولتے بولتے۔ صحابہ نے کہا آقا جی لبیک کا معذر ہے، ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ سب صحابہ نے بات مان لی، اٹھ کے جانے لگے، کافروں کو حکم ہو گیا آ جائیے بات ہوگی۔ صحابہ اٹھ کے باہر نہیں گئے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، او میرے جبرائیل جلدی جا، ان غریبوں سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ او میرے محبوب ان کافروں کے لیے میرے ان صحابہ کو اٹھا رہے ہو جو صبح و شام اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے اندر
صحابہ کو بلایا، ایک ایک کر سے سینے سے لگایا، سب کو پیشانی پہ بوسے دیے، میرے آقا کی چیخ نکل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کے دل دکھانے کے لیے نہیں کیا، لیکن اللہ نے آپ کی محبت کے لیے قرآن نازل کر دیا۔ آج سن لو، ساری دنیا کے کافر آ جائیں، میرے یاروں کو مجھ سے دور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہماری کیا یاری ہے اللہ کے نبی سے؟ اپنے اپنے دل پہ چوٹ لگاؤ، میری شیشہ سامنے، آپ بھی سامنے، آپ کا دل بھی سامنے، میرا دل بھی سامنے، چھپنے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ انسان کا اپنا کردار اس کے پاس ہوتا ہے، ہر آدمی کے روز کے اعمال اس کے پاس ہوتے ہیں۔ میری زندگی میرے پاس ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، آپ کی زندگی آپ کے پاس ہے۔ غریبوں کو حقیر سمجھا جائے گا، آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پوری دنیا میں میرے نام لینے والے میرے نام کی محبت کا نعرہ تو لگائیں گے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم انہی میں سے ہیں۔ آقا کی توہین ہوئی، ہم نے کیا کیا؟ روئے، روزے رکھے، گڑ گڑائے، کھانا پینا چھوڑا۔ میرے آقا کی جدائی میں تو جانوروں نے کھانا چھوڑ دیا تھا، میرے آقا کی توہین ہوئی تو ہم تو دورہ دورہ کھانے لگے۔ ہم تو کبھی بھوکے نہیں رہے، ہم نے کبھی کھانا نہیں چھوڑا۔ کہ گھر والی بیٹی پوچھے ابو جی کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو یہ سفید ریش میرے بزرگ ہیں، بیٹی میرے محبوب کی توہین ہوگی، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ بیوی آ کے اپنے خاوند سے کہے میرے شوہر آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو یہ خاوند روتا ہوا کہے کہ کھانا تو بھوک لگی ہے، لیکن میرے محبوب کی توہین ہوگی، میں کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرا نوجوان اپنے دوست کے ساتھ کھیلتے کھیلتے رونے لگ جائے، نوجوان پوچھے بھائی کیا ہو گیا؟ کھیلتے ہوئے رونے لگ گئے ہو؟ تو یہ کھیل کا ڈنڈا پھینک کے کہے بھائی میں نے کھیلنا چھوڑ دیا کیونکہ میرے محبوب کی توہین ہو چکی ہے۔ کیا ہمیں کافروں نے منع کیا کہ رونا نہیں ہے؟ کیا شیطان نے منع کیا کہ رونا نہیں ہے؟ کس نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ صرف ہمیں مال مل رہا ہے، ہمیں کچا پکا گھر مل چکا ہے، ہمارے پاس زمین ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، لوگ آگے پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا نظام چل رہا ہے، اسی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ پھر مسلمانوں کو کافر ایسے کھائیں گے جیسا کہ مولی اور گاجر کو دسترخوان پہ کھایا جاتا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکلی آقا نے مطلب کیا؟ آج مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، نہیں لوٹی جا رہی؟ مسلمانوں کو پوری دنیا میں کیا وقت حاصل ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ مسلمانوں کا پوری دنیا میں کیا مقام ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے افغانستان کے طالبان کو، اللہ کروڑ کروڑ سے سکون عطا فرمائے، اللہ ان کی حکومت کو قائم و دائم فرمائے۔ انہوں نے زندگی میں اللہ نے ان سے کام لیا اور دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ موت اور عزت کا مالک امریکہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ مارے جائیں گے، کیا ہوگا؟ میرے آقا کی 13 سالہ زندگی دیکھو مدینہ میں، تو اس 13 سالہ زندگی میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں لگتا جس میں میرے آقا نے کہیں پہ جنگ کے لیے اپنے صحابہ کو نہ بھیجا ہو۔ پڑھو نا، اسلام پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے۔ 13 سالہ زندگی میں کوئی ہفتہ ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ 30 یا 27 جنگوں میں میرے آقا خود گئے ہیں، خود گئے ہیں۔ ہم مارے جائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ مرنا تو ہے بھائی، ذلت کی موت سے عزت کی موت بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر نہیں ہے اللہ کے نبی کی محبت میں مارے جائیں؟ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ بڑا سستا سودا ہے۔ جب آقا کے سامنے جائیں تو میرے محبوب کہہ دیں فرشتوں چھوڑ دو یہ میرے سامنے، یہ جو آ رہا ہے میری محبت میں کٹ کے آ رہا ہے۔ او میرے ساتھیو، میرے بزرگوں،
یہ دنیا کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بس کر دیجیے، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں میرا اللہ مجھے یہاں سے اٹھنے دیتا ہے یا نہیں دیتا، بس کر دیجیے بھائی، زندگی گزار چکے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہم نے کی، نمازیں ہم نے چھوڑی اور جان بوجھ کے چھوڑی، کسی نے پکڑا نہیں ہے۔ سارا دن میرا نوجوان محنت مزدوری کرتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کالے مارے کرنے لگ جاتا ہے۔ اس روزی میں برکت کیسے آئے گی جس روزی میں نماز نہ ہو؟ اس زندگی میں برکت کیسے آئے گی جس زندگی میں نماز نہ ہو؟ آپ سے محبت کرنے والا کوئی کہے کہ مجھے ایسا لباس پسند ہے، جتنا مہنگا لاؤ گے وہ لباس لے کر آؤ گے، کہ میرے محبوب کو یہ لباس پسند ہے، تو میرے آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم نے دنیا والے محبوب کی بات تو مان لی، لیکن ہم نے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جس گھر میں بے نماز ہو اس کو اس گھر سے نکالا جائے، وہ بے نماز آدمی عملی طور پہ کافر ہو چکا ہے، اس گھر میں رہے گا تو کبھی برکت نہیں آئے گی، کچھ دن مہلت دی جائے پھر بھی نمازی نہ بنے، جا کے پہاڑی سے نیچے پھینک دو اسے، تاکہ پورے علاقے میں کوئی بے نماز نہ رہے۔ آپ تو اذان ہوتی ہے مسجد کو دوڑ کر جاتے ہیں، ہم تو اذان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم تو اذان کے وقت ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ہم اپنے موبائل اور فیس بک کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے عاشق ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو نافرمانی کر رہے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سب کو پتہ ہے نماز چھوڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو بڑے نیک لوگ ہیں، آپ تو فوراً دکان بند کر کے مسجد کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جنازے پہ چلے گئے، اس غریب آدمی نے وصیت کی میرا جنازہ جنید بغدادی پڑھائیں۔ وہاں پہ جب گئے کیا دیکھتے ہیں قبر میں رکھا، پوری قبر پھولوں سے بھر گئی، گھر میں آ گئے، ساری رات نیند نہیں آئی، جا کے پوچھوں گھر والوں سے یہ کیا ہو گیا؟ دیکھا وہ غریب آدمی خواب میں آیا، ترخان کا کام کرنے والا، لوہے کوٹنے والا، اس کا کیا عمل ہے؟ اللہ نے اس کی قبر کو پھول سے بھر دیا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جنت کے بالا خانوں میں جا رہا ہے۔ پوچھا اللہ نے کون سی ادا پسند کی؟ کہنے لگے کہ میں اذان کی بڑی قدر کرتا تھا، اللہ نے پسند کی۔ دوسرے دن گھر چلے گئے، بیوی سے پوچھا کون سا عمل کرتے تھے؟ فرمایا جب لوہا گرم ہو جائے، اس دور میں لوہا گرم کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لوہا جب گرم ہو جائے اور تھوڑا مارنے کے لیے تیار ہو جائے، اذان ہو جاتی اور تھوڑا پہن دیتے، رو کر کہتے اللہ یہ لوہا گرم کرنا تو مشکل ہے، مگر میں جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں، لوہا بعد میں گرم ہو جائے گا، پہلے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے واپس آئے، اس اذان کی قدر کی وجہ سے، اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے مرتے ہوئے اس کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا۔ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ہم بھی تو اسی طرح کرتے ہیں، کھیتی باڑی بند، جنازے والے گھر میں ہم نمازی بن جاتے ہیں، ہم تو فوراً نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم تو جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، نماز اور 2 نفل پڑھ کے روتے ہیں، ہم تو جنازے کے بعد فوراً مسجد کو بھاگتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ سال میں ایک دن میرے آقا کے نام کا جلوس نکالنے سے عاشق نہیں بنتا۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ 24 گھنٹے میرے آقا نے زندگی کیسے گزاری وہ عاشق ہوتا ہے۔ عاشق تو یہ ہوتا ہے میرے آقا کے صحابی آئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ فرمایا کیوں آ رہے ہو ابو محصورہ؟ رو رہے ہیں، رو کے بیٹھ گئے، پگڑی اتر گئی۔ ابو ہریرہ پوچھنے لگے ابو محصورہ رو بھی رہے ہو، بال بھی اتنے بڑے رکھے ہوئے، یہ سر کی چوٹی کے بال بہت بڑے ہیں۔ ابو محصورہ کہنے لگے او صحابہ، اللہ کی نبی کی محبت کی یاد میں رو
میں چھوٹا بچہ تھا اذان دے رہا، مذاق سے اذان دیتا تھا، میرے آقا گزرے، سارے بچے بھاگ گئے، میرے محبوب نے نبوت والا ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ آیا، میرے آقا نے فرمایا بیٹا پھر اذان دے، میں نے اذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ لے گیا، آہستہ کہا، فرمایا بیٹا اونچا کہو، میں نے 4 مرتبہ یہ کلمے کہے، میں ایمان لے آیا، اس دن سے لے کر آج تک میرے آقا کی اس نشانی کو سنبھال کے رکھا ہے، کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کے سامنے یہ نبی کے بال لے کر جاؤں گا، چاہے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، اور خدا خوش نصیب ہو، ہمارے پاس تو آقا کی کوئی نشانی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے پاس کیا نشانی ہے آقا کی؟ کیا نشانی؟ ایک بھی ظاہر کر دیں ہم اپنے دل میں نہیں پوچھتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ میرے نبی کے ساتھ کتنے عشق کرنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی جو نشانیاں میرے آقا نے بتائیں وہ بالکل واضح ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کے لیے وہاں اڈا بن چکا ہے، وہاں پہ شراب کے اڈے کھول دیے گئے ہیں، وہاں عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں، وہاں حرم پہ غریب آدمی کی پابندی لگ چکی ہے۔ یہ بڑی نشانیاں تھی قیامت کی، یہ واضح ہو چکی ہیں۔ اب کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ اب ہم نے توبہ ہی کرنی ہے بھائی، ہم نے اللہ کے سامنے رونا ہے جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کریں گے انشاءاللہ۔ بس کر دی بھائی، توبہ کثرت سے رو رہے ہیں، اچانک موتیں ہیں، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کا جنازہ واپس آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت نصیب فرمائے، اس کے لیے بھی رونا ہے۔ کل دیکھو ہمارے بزرگ اتنے اچھے تھے اور وہاں سے ان کا جنازہ آیا، پہلے یہ ہوتا کہ کوئی لوگ بیٹھتے، بخشن بخشا ہوتا، ناگانی اچانک کی موت، اس سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، اچانک کی موتیں آئیں گی۔ وہاں سے جنازہ آیا، کل دفن کر دیا، بس کچھ لوگ کچھ دن یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے۔ قبرستان میں جاؤ، پرانی قبروں کو ہم نہیں جانتے کس کی قبر ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کل وہ وقت آئے گا میری اور آپ کی قبر کو بھی کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ 2 نسلیں پوچھیں گی کس کی قبر ہے، انہیں کیا پتا عبدالجلیل کون تھا، انہیں کیا پتا یہ حاجی صاحب کون تھے، بس جی کوئی تھے محلے کے، ان کی قبر موجود ہے، پہچاننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایک ہی پہچان ساتھ لے کر جاؤ، یا اللہ کی محبت ہے یا رسول اللہ کی محبت ہے، یہ کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت جیسے مل جائے، جیسے رسول اللہ مل جائیں، اسے دونوں جہاں مل جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ ہمارا بھائی عنایت فرمان، ان کی بھی والدہ فوت ہوئی ہے، 2-4 دن ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماں باپ ایک عجیب سا پھل ہے، زندگی میں ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن مرنے کے بعد بڑی قدر یاد آتی ہے۔ جن جن کے زندہ ہیں خوب خدمت کرو، 5 منٹ بیٹھ جاؤ پاس، پاؤں دبا لو، کچھ بات ہی کر دو، اچھا مسکرا کے بات کر دو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ سے مسکرا کے بات کرتا ہے، اللہ اس کی برکت کے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہنساؤ اپنی والدہ کو، خوش کرو اپنے والد کو، اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ یہ دنیا کے دوست بھاگ جاتے ہیں، مشکل میں ماں باپ ہی کام آتے ہیں۔ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔